الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کل کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ہم حروف کے مخارج پڑھ رہے تھے۔ کل ہم نے ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف پڑھے ہیں، آج ہم زبان والے حروف پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق کیا ہوگا؟ زبان سے ادا ہونے والے حروف۔ زبان سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 18 حروف زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں، کل ہم نے ان کو مکمل طور پر جانا تھا۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ جب یہ 18 حروف زبان سے ادا ہوتے ہیں تو زبان کا کون سا حصہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ زبان سے ادا ہونے والے 18 حروف، ان کے ہم گروپ بنائیں گے۔ زبان سے ادا ہونے والے حروف کے ہم 3 گروپ بنائیں گے۔ ایک گروپ ایسا ہے کہ اس میں ہماری زبان کا سامنے والا حصہ، آگے والا حصہ، اس کو ہم زبان کی نوک کہہ سکتے ہیں، یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس سے 12 حروف ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 12۔ زبان کی نوک سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 12۔ پہلے ہم ان گروپس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ زبان کے درمیان سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 3۔ اور زبان کی جڑ اور زبان کے کناروں سے بھی 3 حروف پڑھے جاتے ہیں۔ 12 اور 3 15، 15 اور 3 18، ہماری تعداد پوری ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں زبان کی نوک سے ادا ہونے والے کون سے حروف ہیں؟ اچھا، اس کے لیے ہمیں بہت سارا ٹائم چاہیے ان کو سمجھنے کے لیے۔ زبان کی نوک سے پڑھے جانے والے کتنے حروف ہیں؟ 12۔ جب ہم ان حروف کو پڑھتے ہیں تو ہماری زبان کی نوک استعمال ہوتی ہے۔ زبان کی نوک کون سی؟ آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں جاننے کے لیے۔ زبان کی نوک کو ہاتھ لگائیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب ان کے اندر پھر گروپ بندی ہے۔ ایک گروپ، دوسرا گروپ، تیسرا گروپ اور چوتھا گروپ۔ آج کے سبق میں ہم یہی چیز پڑھیں گے۔ زبان کی نوک سے ادا ہونے والے حروف کتنے ہیں؟ 12۔ ان کے کتنے گروپ ہیں؟ 4۔ گروپ نمبر 1 میں کون سے حروف ہیں؟ ث، ذ، و۔ گروپ نمبر 2 میں ت، د، ط، ز، س، ص۔ گروپ نمبر 4 ل، ن، و۔ آپ نے اس میں توجہ اگر کی ہے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس گروپ کے اس جو ہے 4 گروپ کا جو آخری حرف ہے، اس کو ہم نے بھاری آواز کے ساتھ پڑھا ہے۔ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ ث، ذ، و، ت، د، ط، ز، س، ص، ل، ن، و۔ اب ہم ہر گروپ کا مخرج علیحدہ علیحدہ آپ کو بتانے والے ہیں۔ زبان کی نوک، سامنے اوپر کے جو 2 دانت ہیں، جب ان کے اندر والے سروں کو یوں لگتی ہے تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ ث۔ بولے میرے ساتھ، ث۔ اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ سیٹی کی آواز تب آتی ہے جب ہم زبان کی نوک کو سامنے نیچے والے دانتوں کی جڑوں کو لگاتے ہیں۔ س،
یہ غلط ہے. زبان کی نوک کو سامنے اوپر والے دانتوں کے اندر والے سروں کو لگانا ہے، یوں. س، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. س، س، ر. اس میں آپ نے کیا محسوس کیا؟ زبان کی نوک کہاں ہے؟ سامنے اوپر کے دانتوں کے اندر والے سروں کو لگ رہی ہے. ر، و. زبان کی نوک سامنے اوپر والے دانتوں کے سروں کو لگ رہی ہے. زبان کی جڑ اوپر کی طرف جا رہی ہے، تالو کی طرف. ٹھیک ہو گیا؟ جس سے و کی آواز بھاری ہو گئی ہے. و، و. اب دوسرے گروپ کو دیکھیں. اس کے کون سے حروف ہیں؟ تا، د، تو. ان کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک سامنے اوپر کے دو دانتوں کی جڑیں، زبان کی نوک سامنے اوپر کے دانتوں کی سامنے اوپر کے دو دانتوں کی جڑیں جب یہ آپس میں لگتی ہیں تو کس کی آواز آتی ہے؟ تا، د، تو. تو میں زبان کی جڑ اوپر اٹھ جاتی ہے جس سے تو کی آواز بھاری ہو جاتی ہے. تیسرا گروپ ہے ز، س، سو. اس گروپ کا مخرج ہے زبان کی نوک سامنے نیچے والے دانتوں کی جڑیں. آپ تھوڑا اس کا تجربہ کریں. ز، آپ اس کو تھوڑا محسوس کریں، غور کریں کہ زبان کی نوک کہاں ہے. ز سامنے نیچے کے دانتوں کی جڑوں میں ہے نا. ز، تو اس کا صحیح مخرج کیا ہے؟ تیسرے گروپ کا مخرج ہے زبان کی نوک سامنے نیچے والے دانتوں کی جڑیں جب یہ آپس میں لگتی ہیں تو ز، س، سو کی آواز آتی ہے. سو میں آواز بھاری ہے جس کی وجہ سے زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھتی ہے. چوتھے گروپ کے اندر ل، ن، رو. یہ چوتھا گروپ ہے زبان کی نوک سے پڑھے جانے والے حروف کا. اس میں زبان کی نوک اور زبان کی کروٹ، یہ والا حصہ زبان کا، یہ یوں سمجھے ہماری زبان ہے اور زبان کی یہ کروٹ یہاں سے لے کر نوک تک، نوکیلے دانت سے لے کر سامنے والے دانتوں تک جب ٹچ ہوتی ہے تو ان تین حروف کی آواز آتی ہے. ل، ن، رو. لا میں زبان کی کروٹ اور زبان کی نوک مکمل طور پر لگتی ہے. نا میں تھوڑی کم ہو جاتی ہے. را میں زبان کی کروٹ اور نوک تو کم ہو جاتی ہے لیکن زبان کی پشت اوپر جاتی ہے. آپ اس کو محسوس کریں. ل، ن، رو. اور را کے اوپر جب زبر ہو تو را کی آواز بھاری بھی ہوتی ہے، یعنی زبان کی جڑ اوپر کی طرف آتی ہے. تو یہ زبان کی نوک سے پڑھے جانے والے حروف کا گروپ ہے. اس گروپ کے اندر پھر گروپنگ ہے. 4 گروپ ہیں. پہلا گروپ زبان کی نوک اور سامنے اوپر کے دو دانتوں کے اندر والے سرے جب آپس میں لگتے ہیں تو ث، ذ، و پڑھے جاتے ہیں. دوسرا گروپ زبان کی نوک سامنے اوپر کے دو دانتوں کی جڑیں جب آپس میں لگتی ہیں تو ت، د، ط پڑھے جاتے ہیں. تیسرے گروپ میں زبان کی نوک سامنے نیچے کے دانتوں کی جڑیں جب آپس میں ٹکراتی ہیں اور سیٹی کی آواز کے ساتھ یہ 3 حروف پڑھے جاتے ہیں. ز، س، سو. ان تینوں گروپس میں آخری حرف اس کی آواز بھاری بھی ہے. آواز کو بھاری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کی جڑ کو اوپر تالو کی طرف اٹھائیں گے. چوتھا گروپ اس کے اندر ل، ن اور رو ہیں. ان حروف کا مخرج زبان کی کروٹ سے لے کر زبان کی نوک تک، یہ جو زبان کا حصہ ہے یہ برابر کے دانتوں کو سامنے والے دانتوں تک لگتا ہے تو ل، ن اور را کی آواز آتی ہے. ان میں فرق یہ ہے کہ لا میں زبان کی کروٹ اور سامنے کا حصہ بہت زیادہ لگتا ہے، نا میں تھوڑا کم ہو جاتا ہے،
را میں اس سے زیادہ کم ہو جاتا ہے لیکن زبان کی پشت اوپر کی طرف آتی ہے۔ را کے اوپر جب زبر ہو تو را کی آواز بھاری بھی ہوتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔